سبحان کا میو چینل کی جانب سے اہل اسلام، اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ میرے قابل احترام اہل اسلام اور اہل انسانیت پاکستان میں رہنے والے، ہم سب پاکستان کا رزق کھاتے ہیں، اور جس نے پاکستان کا رزق کھایا وہ سب پاکستان کا تحفظ کرنے کا اور اس کی تمام مسلک کی عزت اور آبرو کا تحفظ کرنے کا پابند ہے۔ تو بھائی، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے کے پابند ہیں اور محبت کو تقسیم کرنے کے پابند ہیں، اور نفرت کو پھیلانے سے باجر ممنوع رہنا چاہیے، کیونکہ نفرت پھیلانا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ ہمارے آخری نبی رہنما کائنات اللہ پاک نے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کی جو حق اور سچ ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے بھیجی، یہ نہیں اکیلے مسلمانوں کے لیے، کہ یہ ہے میرا پیغام اور یہ ہے میرا فتویٰ اور یہ ہے میرا حکم، اس کے مطابق حکومت کرو، اس کے مطابق دنیا میں جیو اور پرسکون زندگی بسر کر کے میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، کیونکہ موت اور زندگی کا بادشاہ اللہ ہے، اور دھرتی اور زمین اور آسمان کا جو مالک ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے۔ یہاں دنیا میں بادشاہی کسی کی بھی ہے وہ عارضی ہے، اور عارضی چودر ہے، جو اس چودر کو اور یہ حکمرانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق اور قرآن پاک کا نظام نافذ کروا کر تمام اسلامی ملک اور پاکستان چلائے گا، تو وہ ہے اللہ کا بندہ، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، جو قرآن پاک کو فالو کر کے پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائے گا، جس کی آواز ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد نے کی۔ یہ جو اپنے اپنے مسلک بنائے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تصحیح، یہ بھائی دنیا میں ہم نے بنائے ہیں، اور ہم نے یہ انتظار کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو بھائی، سیدھا راستہ بتانے کے لیے دہلی سے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جوڑ کرنے کی بابت، کہ انسانیت کا جوڑ ہو اور انسانیت اللہ کو پہچانے کہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کیا ہیں۔ یہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے، اس کا چلایا ہوا راستہ یہ تبلیغی جماعت کا ہے، جسے کوئی لالچ نہیں سا۔ آج دنیا میں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نہیں ہیں، لیکن ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی آخرت بہتر کرے، اس کی نسلوں کی آخرت بہتر کرے، جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اللہ کی پہچان کروانے کا۔ تو اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، سب نے اللہ کی پہچان کروائی کہ یہ ہے حقیقی بادشاہ، اور آخری نبی رہنما کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا کہ یہ ہے میرا نبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میری پہچان کروا کہ میں ہوں اللہ اور میں ہوں بادشاہ، یہ عارضی بادشاہیوں کی طرف مت دیکھیں، تو پوری انسانیت کا تحفظ کریں۔ ہمارا دنیا میں کوئی دشمن نہیں، چاہے جتنے بھی ملک ہیں، کوئی دشمن نہیں۔ آج دشمنی کا بازار گرم کیا ہوا ہے امریکہ کی پالیسی نے، جو غریب مظلوم عوام، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، ان کو
لوٹتا ہے اور ڈکیتیاں کرتا ہے، اور صرف ایک اسرائیل کو غالب لانے کے لیے۔ تو یہ دو ملک ہیں جو دنیا میں تباہی پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے، اس سے پہلے سارے ٹرمپ آئے، سب نے جھوٹے الزام لگائے اسلام ممالک پر بھی، اور جو بھی چھوٹے ملک ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور جھوٹے الزام ان میں جنگ مسلط کی، اور جن کا سچائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایران پر جو پابندی لگائی پہلے کہ اس سے لینا دینا نہیں کرنا، اور اس کے اوپر جھوٹی بلا جواز جنگ مسلط کی ایران پر، لیکن اس میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کے والد نے پہلے ہی نافذ کر دیا، اور آیت اللہ علی خامنائی اور اس کی کابینہ کو اور اس کے اہل خانہ کو یزید نے دھوکہ دہی سے اور مذاکرات کے جھانسے دے کر اسرائیل کے ذریعے اپنی شہید کروایا۔ ان کی سکول کی بچیاں، اس کے ملک میں بہت بڑا نقصان کروایا یزید نے، فرعون نے، نمرود نے، جس کی تمام اسلام ممالک تائید کرتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا نمبردار، یہ ہے ہمارا چودھری ٹرمپ اور امریکہ کی پالیسی۔ جو اللہ نے صلاحیت دی ایران کو، ان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ انشاءاللہ تعالی عنقریب ہی اللہ پاک کے فیصلے ہیں، یہ اسرائیل بھی اور امریکہ بھی اور ان کے ڈالر بھی یہ زمین بوس ہونے والے ہیں۔ ان سے دنیا ان کو پہچان چکی ہے۔ یہ یزید اور فرعون، نمرود اور ابلیس ہیں جن پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جس پہ ہمارے پاکستان کے حکمران اعتبار کرتے ہیں اور ہمارے اسلام ممالک اعتبار کرتے ہیں۔ غیر مسلم نے تو اس کا اعتبار چھوڑ ہی دیا، کیونکہ اس کی زبان ہی نہیں ہے۔ سمندر پار سے آتا ہے اور ملکوں کو لوٹتا ہے، اور اسی لوٹی ہوئی دولت میں سے ان کو بھیک دیتا ہے۔ جو اس کی بھیک کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کو یہ ٹھکراتے ہیں۔ اللہ پاک کو تو انہیں مانا ہی نہیں۔ تو بھائی، یہ جب 1974 میں اسلامی کانفرنس اکٹھی ہوئی، ملک کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد، تو پاکستان کو اسلام ممالک کا چیئرمین منتخب کیا، اور پاکستان میں اسلام بینک بننا طے پایا گیا۔ اور اسی دور میں ایٹمی پلانٹ آیا، جس کو ترجیح ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر نے دی۔ تب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یزید کی پالیسی کو اختیار کر کے ہمارے یہی علماء دین، انہوں نے قدم اٹھایا، 9 ستارے بنائے۔ جتنا قدم اس کی حکومت گرانے میں لگایا، اتنا وقت اور احتجاج پاکستان میں قرآن پاک کا نظام کو نافذ کروانے میں لگاتے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ قرآن پاک کا نظام نافذ نہ کرتا۔ تو بھائی، اللہ پاک آخرت بہتر کرے ذوالفقار علی بھٹو کی بھی، ڈاکٹر عبدالقدیر کی جس نے پاکستان کو طاقتور بنایا، اور اللہ آخرت بہتر کرے ڈاکٹر اسرار کی جس نے آواز بلند کی قرآن پاک کے نظام کو نافذ کروانے کی بابت۔ تو بھائی، آج پاکستان ہے، یہ علماء دین کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، فوج کے جنرلوں کے لیے بھی یہ دکان ہے ان کی۔ یہ دکان چلا رہے ہیں، غریب مظلوم عوام کو لوٹ رہے ہیں، ٹیکس سے بھی، اور کسی طریقے سے بھی لوٹا جائے، انہیں لوٹنا ہے بس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈیفرنٹ ہیں، اور اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ دنیا میں دشمن ہے تو مردہ ضمیر ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہے، باقی کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ تو بھائی، ہم اللہ کے بنے، اور ہم غریب مظلوم عوام ہیں، اور تمہارے ماتحت ہیں۔ تم اللہ کے بنے حکمرانوں، فوج کے جنرلوں اور عدلیہ انتظامیہ اللہ کے بنے، اور ہمیں تحفظ دیں اور انصاف دیں اور کاروباری بنائیں ہم اس قوم کو۔ آج یہ جو ہو رہا ہے، جرم ہو رہا ہے۔ آج فوج کے جنرل اپنے ماتحت کر کے ان کو، جمہوریت کے جو ٹھیکیدار بنائے ہوئے ہیں، ان کو کٹورا دیتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، جاؤ ہمارے لیے بھیک مانگ کر لاؤ۔ یہ بھیک بھی مانگتے ہیں،
IMF سے قرضہ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کو لیتے ہیں، پھر یہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں فوج کے ہائی افسران کے کہ جو ہمارے حب توفیق ہمیں دے دو۔ وہ ان کو جو حب توفیق ہے ان سے بچتا ہے ان کو دے دیتے ہیں، یہ کھا لیتے ہیں۔ IMF کا قرضہ بھی حجم، اور پاکستان میں لگایا ہوا ٹیکس بھی حجم، جو بھی ان کے ہاتھ چڑھتا ہے اس سب کچھ کو حجم کرتے ہیں، اپنی بیرونی ملکوں میں زیادہ بناتے ہیں۔ ان کا علاج بھی بیرونی ممالک میں ہوتا ہے، اور ان کے بچے بھی بیرونی ممالک میں پڑھتے ہیں تو یہاں غریب مظلوم عوام کے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں یہ کرتے ہیں، یہ بیچارے یہاں پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ تو پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہو جائے اور یہ سودی نظام ختم ہو جائے اور اسر کا نظام آ جائے تو پاکستان میں تو بھوکا ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو دنیا کو غریب مظلوم عوام کو بھیک دینے والے بن جائیں۔ تو بھائی ہمارا جو چینل ہے سبحان کمبیو، ہماری یہ دردمندانہ درخواست ہے کہ ہم آپ کے ماتحت ہیں، آپ اللہ سے ڈریں اور غریب مظلوم عوام کے حال پر رحم کھائیں اور اس ملک کے حال پر رحم کھائیں، کیونکہ آپ نے پروٹوکول آپ کے پاس ہے، چاہے اربوں خربوں ڈالروں کا ہے، آپ زندہ رکھنے کے لیے، جبکہ زندہ نہیں رہو گے موت برحق ہے، زندگی جھوٹ ہے، قبر کا ملنا یا نہ ملنا، کفن کا ملنا نہ ملنا اس پر شک ہے، نہ جانے کس حالت میں موت آئے گی۔ تو اس کو یاد کریں، تو ایران جیسے خوددار حکمران بنے اور ایران جیسے ایماندار فوج کے جنرل بنے، ایران جیسی کابینہ بنے جس نے یزید سے ٹکر لی، اور یزید نے جو ان کے ساتھ جرم کیا اس کو اینٹ کو جواب پتھر سے دیا اکیلے نے، پابندیوں کے باوجود۔ پاک ایران زندہ باد کہنا ہر ایک کا حق ہے۔ میں نے اپنی چینل پر اپنے ہمراہ تصویر لگائی ہوئی آیت اللہ علی خامنہئی کی، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اور جس کو ایماندار تصور کیا جاتا ہے وہ اس کا تعریف کرنی چاہیے، اور جتنی محبت ہو اس سے کرنی چاہیے، اس کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو بھائی یہ دنیا میں دین پھیلانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا، جس کے تبلیغی مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ابھی اس میں یہ کھانے پینے میں تقسیم ہو جائیں تو نیالی علیحدہ چیز ہے، لیکن حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جس کے دنیا میں مرکز ہے۔ تو اللہ پاک اس کی آخرت بہتر کرے جتنے سیدھا راستہ بتایا۔ تو ہمارے جتنے بھی اچھے علماء دین ہیں وہ قرآن پاک کا نظام چاہتے ہیں جو اس سے پاک ہے ملک کو لوٹنے سے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں اور اللہ پاک سے معذرت کریں، اور جس نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے وہ موت کو یاد رکھیں، اور یہ موت کو یاد رکھ کر پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں، چاہے وہ فوج کے جنرل ہیں، چاہے وہ فوج کے ہائی افسران ہیں۔ یہ پراپرٹی جتنی بنائی ہوئی ہیں یہاں ہی ہیں۔ تو موت کے بعد کی زندگی اچھی بنانا بہت ضروری ہے۔ تو موت کے بعد ورنہ دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں، پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں اور ہماری یہ لوٹ کھسوٹ سے جان چھڑا دیں۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ السلام علیکم۔